ایک آدمی مر جاتا ہے، کیا مرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دنیوی اعتبار سے رشتہ دار اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، بیوی رو رہی ہے، ان کے بعد میرا کیا ہوگا، بچے رو رہے ہیں، مہمان رو رہے ہیں، بیوی کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا، ابھی 1 ہی سال ہوا تھا شادی ہو کر، اور گھر سے نکلا ابھی بس دودھ لے کر آتا ہوں، مٹھائی لے کر آتا ہوں، فلاں چیز لے کر آتا ہوں، ابھی گاڑی پر گیا واپس جنازہ آیا۔ لوگ بیوی بچوں کو دیکھ کر روتے ہیں، بیوی شوہر کی لاش کو دیکھ کر روتی ہے، بچے ماں باپ ماں کو دیکھ کر روتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھ کر ڈر کے روتے ہیں ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کے رونے سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، اور کسی کے رونے سے کسی کا آگے کا معاملہ بدلتا نہیں ہے۔ کسی کا رونا اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ سے بچا نہیں سکتا ہے، بلکہ اکثر دنیا میں جو لوگ روتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کا رونا اپنے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جو آدمی وہاں پر کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، لوگ آ جاتے ہیں، فون کر کے بتا دیا، اب آنا پڑتا ہے، بھائی کوئی مر گیا، ہم مر گئے تو ہمارے اس میں بھی لوگ نہیں آئیں گے، آدمی مجبوراً جاتا ہے، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ایک ایک کر کے مہمان آتے رہتے ہیں، آنے والے ایک دوسرے سے اپنی اپنی پہچان کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس بات چیت کو شروع کرتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کب موت ہوئی، اس کے بعد سوال ہوتا ہے کیسے موت ہو گئی، کتنے بچے ہیں، کون کون ہیں، کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تفصیل شروع ہوتی ہے، یعنی دنیا کی تفصیل اس کے بارے میں شروع ہوتی ہے۔ پھر اب یہ بات ختم ہو جاتی ہے، اب خاموش تو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آج کل کیا چل رہا ہے، سیاست کا حال، پھر اسی طرح سے دنیا بزنس کا حال، آج کل دیکھو اس طرح سے بزنس سارا تنگ ہو چکا ہے، ریسیشن کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بزنس یوں چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے 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 وہ جو غم کا اور وہ جو سیریسنس والا ماحول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی آتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی، گپ شپ اور ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جنازہ باہر آتا ہے، سب سیریس ہو جاتے ہیں، سب اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو نہلانا ہے تو نہلا دیتے ہیں، اندر نہیں تو باہر، گھر کے باہر کوئی جگہ دے کر سب اس کو نہلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، بعض اوقات اولاد بھی ڈرتی ہے، اولاد بھی ڈرتی ہے۔ اور غسل کے بعد میں تکفین ہوتی ہے، اس کے بعد سب جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور بہت ساری خرافات اس وقت میں ہوتی، کوئی دودھ بخشتا ہے اگر اولاد ہے تو، بیوی کو لا کر اس کی چوڑیاں وہاں پہ پھوڑی جاتی ہیں، بہت سارے علاقوں میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اپنا مہر معاف کروایا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت نے اب تک کے مہر نہیں دیا ہے، کتنوں کی زندگی میں مہر کبھی ادا نہیں ہوتا ہے، اور مرنے کے وقت میں مجبوراً عورت کو لا کر اس کا مہر معاف کرایا جاتا ہے۔ جتنے روتے ہیں، ایک عجیب ماحول ہوتا ہے رونے کا، اور یہ ایسا، یہ بدائی کا ماحول ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کبھی دیکھنے نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ دیری سے آ جاتے ہیں تو کفن کھول کے ان کا چہرہ بتایا جاتا، دیکھو۔ کئی لوگ حسرت سے اس کی نگاہ کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں نگاہ بھر کے۔ اس کے بعد کوئی دوست ہے کہ ہمیشہ گپ شپ چائے کی پیالیوں پر بات ہوتی تھی، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب آ کے ایک ایک نگاہ بھر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ جتنے رو رہے ہوتے ہیں ان میں سے کون ایسا ہوتا ہے جو اس وجہ سے رو رہا ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کی نماز صحیح نہیں تھی، اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، یہ شراب پیتا تھا، یہ جوا کھیلتا تھا، یہ کبھی نماز کے لیے نہیں آیا کرتا تھا، اس کو ہم بولتے تھے لیکن پھر بھی کہتا تھا دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے روتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ اس وجہ سے روتے ہیں۔ اکثر رونے والے اس وجہ سے روتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، بیوی رو رہی ہوتی کہ میرا کیا ہوگا، اتنے بچے آپ نے پیچھے چھوڑ کے گئے ہو، اب میرا کیا ہوگا۔ ماں کہتی ہے کہ اب یہ چلا گیا، میرا دیکھنے والا کون ہے، میرا دیکھنے والا کون ہے، دوائی کون کرے گا، میرا علاج کون کروائے گا۔ بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ابو نہیں تو اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے۔ دوست اور روتا ہے کہ اب میرا دوست مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اس سے بات چیت کرتا تھا، روزانہ ملتے تھے، ہنسی مذاق ہوتی تھی، کتنا اچھا لگتا تھا، میرا وقت گزر جاتا تھا، لیکن اب یہ نہیں ہے تو اب میں کس کے ساتھ بیٹھوں، میرا وقت کیسے گزرے گا۔
آدمی سوچتا میرا وقت کیسے گزرے گا. کوئی آدمی یہ سوچنے والا ہوتا ہے کہ اس کا وقت اب قبر میں کیسا گزرے گا. کتنی مصیبت ہے, کتنی بڑی فکر کرنے کی چیز ہے